ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا آپ کا سوال یہ ہے کہ فلسفہ صوم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک میں جو اس کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، حصول تقویٰ ہے۔ بے شک، اور تقویٰ ایک ایسا وصف ہے کہ نماز سے بھی مقصود تقویٰ، تقویٰ ہے، روزے سے مقصود بھی تقویٰ، حج سے مقصود بھی تقویٰ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں بھی اگر تقویٰ نہیں ہے تو وہ بھی صرف ایک ظاہری رسم ہے۔ تو اس لیے تقویٰ ایک اعلیٰ وصف ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑا دانشور وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ خوف خدا ہے، اللہ، تقویٰ ہے۔ اور ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، بے شک، اللہ کا بھی اعلان ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں، مخلوق نے تو اپنے معیار بنائے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو اس کی روح تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں خوف خدا کو۔ اللہ، یہ ایک کیفیت قلبی ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت پہ ابھارتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اس کی جب تشریح میں جاتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان فرائض بھی ادا کرے اور واجبات بھی ادا کرے، سنت موقدہ بھی ادا کرے، سنت غیر موقدہ بھی ادا کرے، بلکہ نوافل بھی ادا کرے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حرام سے بھی بچے جو حرام قطعی ہے، اور وہ مکروہ تحریمی سے بھی بچے۔ پھر ایک لفظ ہے اساعت، برائی، اساعت سے بھی بچے اور مکروہ تنزیہی سے بھی بچے۔ بلکہ اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ شے جو شک میں ڈالتی ہے، اس سے بھی بچے، دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، جو تمہیں شے شک میں ڈالے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے بھی بچے۔